وہ جو بین کرتی ہیں جو وہ عام مرد تو نہیں کرتا، لیکن بیٹیاں ہی سے جنازے کی رونق ہوتی ہے، وہ کہتی ہیں۔ بڑی گہری بات کی ہے انہوں نے، بہت ہی، میں نے پہلی بار اپنی زندگی میں یہ ورڈ، یہ ٹرم سنا ہے، اور بالکل 100% درست ہے، بہت ہی خوبصورت بات، گہری بات۔ تو یہ جو ہے نا بیٹیاں جو ہے نا وہ آپ یقین جانیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں اب میں بیٹیوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، چونکہ میں چاہتا ہوں کہ سامعین کو میں بالکل تھوڑا سا بالکل، اس ایجوکیٹ طرح کروں۔ ضروری ہے یہ بات۔ ہاں، چونکہ بیٹیاں جو ہے نا وہ عورت دنیا کی ایک ایسی تخلیق ہے جس میں ایک مادہ ایسا ہے جو کہ مرد اس سے محروم ہے، اور وہ مادہ کیا ہے؟ یہ ہے اصل سوال۔ کیا ہے؟ دنیا کی سب سے طاقتور ترین جو مخلوق ہے وہ عورت ہے، مرد بھی نہیں، مرد سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہے عورت۔ عورت مرد سے زیادہ اسٹرانگ ہے، 100 ٹائم زیادہ اسٹرانگ ہے، 100 ٹائم۔ کیوں؟ یہ سوال کرنا چاہیے آپ کو شرم سے کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ کیوں آپ کہہ رہے ہیں، کیونکہ ساری دنیا تو کہتی ہے کہ مین آر اسٹرانگر دین ویمن۔ No, not at all, not at all. That's wrong, that's wrong, that's تو wrong. کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ عورتیں مردوں سے زیادہ مضبوط ہوتی ہیں؟ عورت میں سب سے طاقتور عنصر صبر کا ہوتا ہے، صبر۔ اور دنیا میں سب سے طاقتور جو عنصر ہے وہ صبر ہے۔ جس شخص میں، جس فرد میں صبر آ گیا وہ دنیا کا طاقتور ترین فرد ہے، اور وہ عورت ہی ہوتی ہے۔ Am I right or wrong? بالکل بالکل، 100% آپ سے متفق ہوں میں، 100%۔ اور سب سے بڑی عورت جیسا صبر جو ہے نا مرد میں نہیں آ سکتا۔ مرد ابتلا کا شکار ہوتا ہے، مرد جلد بازی کا شکار ہوتا ہے، مرد جذبات کا شکار ہوتا ہے، عورت میں صبر ہوتا ہے۔ بالکل درست، بالکل۔ اور سب سے بڑی بات، آپ ایک مرد ہو کر اس بات کا اعتراف کریں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے، بہت ہی بڑی بات ہے۔ اور اس بات پہ بھی میں آپ کو مبارکباد کہوں گی کہ دلچسپی، سامعین کی دلچسپی کے لیے ایک قصہ سنانا چاہتا ہوں۔ ضرور ضرور ضرور۔ شیما کرمانی کا بہت بڑا نام ہے ہمارے یہاں، جی، کلاسیکل ڈانسر، اور ان کو اس مرتبہ تمغہ امتیاز بھی ملا ہے۔ جی جی جی۔ تو میں ایک جگہ گیا مدوتھا میں، تو وہاں شیما کرمانی آئی ہوئی تھی۔ جی۔ تو کسی نے میرا تعارف کرایا کہ بھئی یہ وارث رضا ہے، تو کہنے نہیں میں ان سے واقف ہوں، اور ایک کہنے لگا بھائی میں تو آپ سے ملنے کے لیے مشتاق تھی۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ میں نے کہا وہ کیوں؟ شیما سے میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگی کہ میں اس باپ کو دیکھنا چاہتی تھی جس نے 6 بہادر بیٹیاں پیدا کی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور میں آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہی تھی وارث رضا صاحب کہ جس غرور سے آپ نے یہ بات کہی ہے نا، جو آپ کے لہجے میں ایک فخر تھا کہ میری 6 بیٹیاں، وہ لہجہ ہی کافی کچھ کہہ گیا آپ کی شخصیت کے بارے میں۔ ورنہ یہاں پر میں نے معذرت کے ساتھ بڑے ہی تعلیم یافتہ لوگ دیکھے ہیں جو اس طرح سے کہتے ہیں اس بیچارے کی 6 بیٹیاں ہیں، یعنی یہ میں نے اپنے کانوں سے سنی ہیں باتیں۔ تو یہ فخر آپ کے جو لہجے میں ایک فخر تھا کہ وہ مجھے اتنا متاثر کر گیا۔ I am proud. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا میں خوش نصیب ترین آدمی ہوں کہ میری 6 بیٹی ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بڑی بات، اور ہمارے سامعین کے لیے بہت بڑا میسج۔ یہ جو ایک جملہ ہے نا، یہی بہت بڑا میسج ہے۔ تو شیما نے مجھ سے ملی اور مجھ سے کہنے کہ مجھے خواہش تھی کہ ان بیٹیوں کے باپ سے ملوں میں۔ میری سب سے بڑی بیٹی لیلا بہت ایکٹیوسٹ ہے، میری 2 بیٹیاں میوزک اور ڈانس وغیرہ یہ اس کے لیے اس کے پاس گئی تھیں۔ تو کہنے ہیں کہ یہ کون سا باپ ہے جس نے ان بیٹیوں کو پیدا کیا ہے؟ اتنا براڈ مائنڈیڈ، وسیع النظر آج کے زمانے میں ہماری سوسائٹی میں، واقعی بہت بڑی بات۔ نہیں، میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کشور کہ یہ ممکن ہے، ناممکن نہیں، اور میں نے ممکن کر کے دکھایا ہے، اور میں اس بات پر بڑا پراؤڈ ہوں کہ یہ میری کمیونسٹ تربیت، سوشلسٹ ذہن نے یہ کام کر کے دکھایا ہے۔ وہ اس معاملے میں بہت براٹ لوگ ہیں جنہوں نے میری تربیت کی۔
بالکل آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کی تربیت اتنے براڈ لوگوں میں ہوئی. اس بات پہ میں آج پہلی بار اپنی ایک ذاتی بات ضرور شیئر کروں گی کہ الحمدللہ میرے فادر بھی، ہم 3 بہنیں ہیں پھر ایک بھائی ہے ہمارا، تو ویری جیسے گڈ. میرے فادر نے بھی ہمیں ہمیشہ بیٹے پر فوقیت دی، یعنی کبھی ویری یہ نہیں ہوا کہ بیٹا ہے تو اس کو کچھ ہو. تو یعنی ذاتی طور پہ الحمدللہ میں بلیسڈ ہوں کہ میرے فادر نے ہمیشہ میری اچھی تربیت کی اور کبھی فرق نہیں رکھا. لیکن جب میں معاشرے میں جاتی ہوں، کیونکہ فادر کی بھی ایک حد تک ایک باؤنڈری ہوتی ہے جب تک کہ بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں، لیکن صحیح جب میں نے اپنی بات. سوسائٹی میں دیکھا تو میں نے بڑے ہی پڑھے لکھے لوگوں کو بڑا ہی تنگ نظر دیکھا اس معاملے میں. تو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ آج بھی بچیاں یا عورتیں بہت ساری بیڑیوں میں ہیں، کافی ٹیلنٹڈ، ایک سے ایک قابل عورتیں صبر کر رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بس اچھا ایک آپ آپ کی اس بات کے سے مجھے ایک مدد ملی ہے کشور. آپ کی ایک بات، اس بات سے مجھے ایک مدد ملی ہے، اور مدد مجھے یہ ملی ہے کہ میں سامعین کو یہ ضرور آگاہ کروں کہ میں نے کیا کیا. اب آپ دیکھیے میری 6 بیٹیاں تھیں، بیٹیاں ہیں بلکہ، ٹھیک ہے، اور 6 بیٹیوں میں میرا سیکٹ جو ہے، یعنی میرا سیکٹ، میرا اپنا، میری ساری تربیت ہوئی ہے شیعہ سیکٹ میں، ٹھیک ہے. لیکن میری بیٹیوں کے لیے میں نے کہا کہ جین ہو، بدھ ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، اور سنی ہو، شیعہ ہو، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ لونگ اور کیئرنگ ہے یا نہیں ہے، یہ میٹر کرتا. آپ تو انقلابی شخصیت ہیں وارث رضا صاحب. آپ نے تو بالکل ہی ایک ڈائمنشن ہی چینج کیا ہے. اتنی آزاد خیالی بہت بڑی بات ہے. بہت خوش نصیب ہیں آپ کی بیٹیاں الحمدللہ. اور میری 2 بیٹیاں میری سنی سیکٹ میں گئی ہیں. اچھا ماشاء اللہ. یعنی آپ نے کوئی اس میں ڈسکریمنیشن نہیں رکھی؟ کوئی ناٹ ایٹ آل. میں تو کہتا ہوں آپ ہندو، اوکے، کوئی بات نہیں. قابل تحسین بات ہے یہ. اگر اتنے وسیع نظر اور اتنے ہم سب براڈ مائنڈڈ ہو جائیں تو معاشرے میں یقیناً امن ہوگا، سلامتی ہوگی. اب کشور کے لیے اگر وہ کیئرنگ ہی نہیں ہے، وہ لونگ ہی نہیں ہے، تو یار میں مقصد آپ کو سسکتا ہوا دیکھتا ہوں. دیکھو سسکتی رہے آپ. واٹ از نانسنس. سسک رہی ہیں بچیاں. آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں قابل، ذہین، فتین سسک رہے ہیں. ہاں، تو میں نے سامعین کے لیے خاص طور سے کہا ہے کہ دیکھیں سیکٹ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کس طریقے سے سوچتے ہیں. بہت بڑا میسج دیا ہے آپ نے ہمارے سامعین کو. یقیناً وہ بہت زیادہ آج خوش بھی ہوئے ہوں گے آپ کی براڈ مائنڈڈنس پہ، آپ کی تحریکی سوچ پہ، اور ہم سب کو آپ پر فخر ہے. وارث رضا صاحب، آپ یقین مانیں آج ہمارے پروگرام میں آپ نے جو باتیں کی ہیں یہ اس معاشرے کی ریکوائرمنٹ ہے، ضرورت ہے. اور کیونکہ آپ خود ایک مثال ہیں تو ہم سب نے آپ سے بہت کچھ سیکھا. بہت خوبصورت گفتگو. یقین مانیں ختم کرنے کا دل نہیں چاہ رہا، لیکن ظاہر ہے ہمارا ایک ٹائم ہے اور وہ بہت جلدی بیت گیا. مجھے ابھی کافی سارے سوالات کرنے تھے، لیکن آپ کی اتنی خوبصورت گفتگو رہی. بہت ہی شفیق انسان میں نے آپ کو پایا. آپ کی اور آصف صاحب کی بطور خاص بہت محبت کہ آپ دونوں نے جو ہے نا میری یہ تلخ قسم کی یا جو بھی بیہودہ بے ترتیب قسم کی، نہیں، بہت ہمارے لیے قابل احترام ایک درس کا، ایک تدریس، ایک سبق. بہت اچھی اور بہت ہی دلچسپ گفتگو رہی. میں امید کرتی ہوں کہ ہم آپ کو اگر دوبارہ مدعو کریں تو آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں گے. ہماری خوش قسمتی. ابھی تشنا رہا ہے یہ پروگرام، انشاءاللہ پھر گفتگو کریں. کیونکہ بہت جلدی ختم ہو گیا، مجھے دل نہیں تھا ختم کرنے کا، لیکن 1 گھنٹے کا سلاٹ ہوتا ہے ہمارے پاس. تو آپ ضرور ہمارے پاس دوبارہ ہم آپ کو بلائیں گے اور آپ سے ڈھیر ساری گفتگو کریں گے. بہت بہت شکریہ، اور بہت آپ کے لیے ہماری دعائیں. بہت شکریہ آپ کی پوری ٹیم کا، بہت شکریہ. سب کو میری طرف سے جو ہے نا دعائیں، بدھائیاں، جو بھی کہنا چاہیں آپ ضرور کہیے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. تو آپ سے اجازت چاہتے ہیں.
इजाजत इजाजत इजाजत